بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں قتل کر دیا جائے، اور تہ یہ پایا کہ جب رسول خدا مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے گا۔ نماز کا وقت ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے نماز شروع کی۔ ابو جہل نے ولید بن علیہ سے کہا، اٹھو اور پروگرام کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو۔ نعوذ باللہ۔ ولید وہاں آیا جہاں رحمت العالمین نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسے آن حضرت کی کرت کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن آن حضرت اسے دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا، مجھے محمد کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے خاندان کے افراد اٹھے اور انہوں نے آپ کو مسجد الحرام میں بہت تلاش کیا، لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں مصروف تھے۔ ابو جہل لعین نے ایک پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حبیب خدا کے سر اطہر پر مارے، لیکن خدا کی قدرت سے وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا۔ اس نے پتھر کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن جدا نہ ہوا۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور کہا، خدارا اس پتھر کو میرے ہاتھوں سے جدا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اور اس کے ہاتھ سے پتھر جدا ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابو جہل نے پھر حضرت کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حالت سجدہ میں پڑے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرائے، لیکن جیسے ہی وہ حضرت کے قریب آتا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جیسے ہی میں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانڈ دم اٹھائے میری طرف آ رہا ہے۔ میں اگر آگے بڑھتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ ایک دفعہ نصر بن حارث نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ حضرت کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے ابو جہل سے کہا، میں جیسے ہی قتل محمد کے ارادے سے آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کے سانپ دکھائی دیے جو منہ کھولے میری طرف آ رہے تھے، اس لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ بائیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ عرب میں فضیل بن عمیر نامی ایک شخص رہتا تھا جو بت پرست تھا اور اس میں ہر طرح کی برائیاں بدرجہ آتم موجود تھی۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پروگرام بنایا کہ وہ مکہ جائے اور رسول خدا کو جا کر قتل کر دے۔ وہ شخص مکہ آیا اور مسجد الحرام گیا۔ اتفاق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روبرو ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تو فضیل ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہاں کیا نیت لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا، میں بیت اللہ کے طواف کی نیت سے یہاں آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور توبہ کر اور اس کے دین سے تمسک اختیار کر۔ شیطان نے تیرے دل پر پھونک ماری ہے اور اس نے تجھے ایک ایسے فعل کے متعلق دھوکہ دیا ہے جس سے صرف وحشی افراد ہی سر انجام دیا کرتے ہیں، اور وہ فعل قتل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سن کر اور اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ فی الفور اسلام لے آیا اور بعد میں اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو ہلکی قیمت پر قتل کر کے رہیں گے، لیکن احکم الحاکمین خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی وہ سب کی سب ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ جب جنگ خیبر حضرت علی علیہ السلام کی بے مثل شجاعت سے اختتام پذیر ہوئی اور مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی تو ایک یہودی عورت نے خیبر کا بدلہ لینے کے لیے حضرت کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ معروف یعقوبی کے بقول وہ عورت مرحب بن حارث کی بہن زینب تھی۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کے گوشت کو بھونا اور اس پر مہلک زہر ڈال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور اسے حضرت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے۔ آپ کسی کا ہدیہ رد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے اس عورت کا ہدیہ بھی قبول کر لیا۔ آپ نے بکری کے گوشت کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بکری کے گوشت میں بولنے کی قوت عطا
عطا کی اور اس سے یہ آواز آئی کہ یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں۔ حضرت نے گوشت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ کے اس طرز عمل سے یہودی عورت کو یقین ہو گیا کہ حضرت اس کی خیانت سے واقف ہو چکے ہیں اور وہ اس سے انتقام لیں گے اور حضرت کے پیروکار اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں معلوم وہ اسے کیسی کیسی اذیتیں دے کر قتل کریں گے اور یہ انتقام صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے پورے قبیلے سے اس کی خیانت کا انتقام لیا جائے گا۔ الغرض اپنا طریق مستقبل سوچ کر وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی۔ رحمت عالم نے کسی غصے کا اظہار کیے بغیر اس سے فرمایا، اے عورت کیوں کیا؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی برائی کی تھی؟ یہودی عورت سوچنے لگی کہ وہ کیا جواب دے کہ وہ خطرے سے بچ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ میری طرف سے معذرت قبول کریں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں انہیں زہر آلود کھانا پیش کروں گی۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس زہریلے کھانے کو نہیں کھائیں گے اور اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو زہریلا کھانا کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رحمت العالمین نے اس عورت کو معاف کیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ اپنے دامن میں ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔